آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پیدائشی رائٹر ہیں، یعنی ہم گاڈ گفٹیڈ ہیں، ہمارے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی ہمیں سیکھنا نہیں پڑا اور ہم رائٹر بن گئے۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ ایک پیدائشی رائٹر ہیں؟ اگر آپ کے اندر یہ تین چیزیں ہیں تو آپ ایک پیدائشی رائٹر ہیں، یعنی آپ کی جبلت میں اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ رائٹر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے امیجینیشن۔ رائٹر جو ہوتا ہے وہ ایک امیجینیشن ورلڈ میں رہتا ہے، اس کو اس کی اپنی ایک خیالی دنیا ہوتی ہے۔ امیجینیشن جو ہے، جس کو اردو میں قوت متخیلہ کہا جاتا ہے، کہ آپ امیجینیشن ورلڈ میں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ایک رائٹر کیا سوچتا ہے، ایک انسان اگر ایک دن کے لیے جن بن جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اب یہ تھاٹ جو ہے یہ امیجینیشن ہے کہ ایک دن کے لیے ایک انسان ایک دن کے لیے جن بن گیا، یا ایک دن اچانک وہ جن بن گیا تو وہ کیا کرے گا؟ یا اگر آپ کو غائب ہونے کی طاقت ملے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ ایک فلم بھی ہے انویزیبل مین، اس میں وہ ایک لڑکا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، اسے طاقت ملتی ہے، اس کو سائنس کے ذریعے اس کو غائب، اس کا جسم نظر نہیں آتا، وہ لڑکیوں کے کمروں میں گھسا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک رائٹر کیا سوچتا ہے، وہ اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ چیز یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ انسان ویسا بن جائے تو کیا ہوگا، ایک آدمی ایک دن کے لیے وزیر اعظم بن جائے تو کیا ہوگا، ایک وزیر اعظم اچانک جو ہے وہ وزارت چھن جائے، وہ غریب ہو جائے تو کیا کرے گا، اگر آپ کو اچانک ایک دن کے لیے جو ہے وہ امریکہ کا صدر بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب امیجینیشن۔ تو رائٹر جو ہوتا ہے وہ امیجینیشن ورلڈ میں رہتا ہے اور وہ چیزوں کو جو ہے وہ امیجن کرتا ہے، اور امیجن کر کے وہ لکھتا ہے، امیجن کر کے وہ بیان کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر یہ پاور ہے، آپ امیجنیشن کر سکتے ہیں، تو آپ ایک رائٹر ہیں، پیدائشی رائٹر ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے آبزرویشن۔ اگر آپ کی قوت مشاہدہ بہت تیز ہے، آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے، آپ اگر بازار میں جا رہے ہوں اور آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بھکاری کس طریقے سے بھیک مانگ رہا ہے، ایک دکاندار کس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، گاہک کو کیسے وہ ہینڈل کر رہا ہے، گاہک جو ہے وہ دکاندار سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں تو آپ آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دفتر کا جو بڑا عہدے والا جو آدمی ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہے، وہ اس کو آپ آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ملازموں سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے، وہ کام پہ زیادہ توجہ دے رہا ہے یا باتوں میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ اگر آپ سکول میں چلے جائیں تو اساتذہ کو آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آبزرویشن سکل جو ہے، یہ قوت مشاہدہ جو ہے، یہ رائٹر کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن رائٹر کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ رائٹر جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، وہ زیادہ چیزوں کو زیادہ آبزرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس کا سفر کیا تو آبزرو کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح ٹرین کا سفر کیا تو وہ آبزرو کرنا شروع کر دیتا ہے کس طرح کے مسافر آ رہے ہیں، مسافروں کی کیا مسائل کیا ہیں۔ تو آبزرویشن جو ہے وہ ایک رائٹر کی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی آبزرویشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پیدائشی رائٹر ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے اینالائز کرنا، قوت تجزیہ، کہ آپ تجزیہ کرنا شروع کر دیں، آپ چیزوں کو اینالائز کرنا شروع کر دیں، آپ رشتوں کو اینالائز کرنا شروع کر دیں۔ ہم ججمنٹل تو ہوتے ہی ہیں، تو ججمنٹل جو ہوتا ہے کہ ہم جج کرتے ہیں، تو جج کس بنیاد پہ کرے ہوتے ہیں؟ ہماری جو اینالائزنگ پاور ہوتی ہے، ہم جب اینالائز کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر ہم جج بھی کر لیتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، فلاں جو ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کا ایک جملہ سنا اور ہم نے اس کا اینالائز کر لیا، اس کا تجزیہ کر کے ہم نے پھر رزلٹ بھی نکال لیا۔ تو اینالائزنگ پاور جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ایک رائٹر کے اندر۔ تو ایک رائٹر امیجنیشن بھی اس کی سٹرونگ ہوتی ہے،
اور آبزرویشن بھی اور انالائزنگ پاور بھی، یہ تینوں چیزیں جب آپ کے اندر آتی ہیں تو آپ ایک رائٹر بن جاتے ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف انداز بیان چاہیے، آپ انداز بیان پہ تھوڑا سا فوکس کر لیں تو آپ ایک کامیاب رائٹر ہیں، کیونکہ آپ اپنی امیجنیشن کے ذریعے نئے سے نئے آئیڈیاز پیش کریں گے، اور اس امیجنیشن میں آپ اپنا آبزرویشن ڈالیں گے، اپنا انالائزنگ جو آپ نے میٹیریل انالائز کر کے آپ نے اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ آپ ڈالیں گے۔ یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ رائٹر بن جائیں گے، یا یہ تین چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو مبارک ہو، آپ ایک پیدائشی رائٹر ہیں۔